بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ رد کے بارے میں کل ہم نے شروع کیا تھا کہ رد کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا تھا کہ جی مثال کے طور پہ رد کو میں نے آسانی کے لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ روٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بندے تھوڑے ہیں۔ روٹیاں زیادہ ہو گئی ہیں، بندے تھوڑے ہیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ انہی روٹیوں کو انہی بندوں میں دوبارہ تقسیم کر دو۔ ٹھیک ہے، تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ ورثہ متحد الجنس اور عہد الزوجین نہ ہو، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ مسئلہ عدد رؤوس سے بنے گا، عدد رؤوس سے۔ اور اس کی مثال کیا تھی کہ ہمارے پاس میت آئی، میت میں دو بنت ہیں، بس دو بنت ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، عصبات میں بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اب کیا کریں بھائی، دو بنت آتی ہیں تو مسئلہ تو کس سے بنتا ہے؟ پہلے ثلثان سے بنائیں گے مسئلہ۔ ثلثان سے بنایا تو ایک ایک دے دیا ان کو۔ جب ایک ایک دیا تو پیچھے تو جو ہے بھائی پھر بھی کیا ہو رہا ہے، ایک تو پھر بھی بچ رہا ہے۔ اب اس پہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو ایک تو پھر بھی بچ رہا ہے، اور جب وہ ایک بچ رہا ہے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تھا اس کو دوبارہ سے ہم نے جو ہے وہ پھر اسی کو تقسیم کر دیں گے۔ تو سیدھا سادہ طریقہ کیا ہے کہ بھائی جتنی وہ تھی اس کو دو حصے، ڈائریکٹ ہی دو حصے بنا لو، دو حصے بنا کے ایک ایک کو دے دو۔ ایک ایک حصہ ان کو تین میں سے جو ملا تھا نا، وہ تو ملا تھا اس کی وجہ سے، اصحاب الفروز کی وجہ سے نا، کہ یہ اصحاب الفروز میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، اصحاب الفروز۔ اور جو آدھا حصہ جو ملا ہے وہ رد کی وجہ سے ان کو ملا ہے، آدھا حصہ جو ایکسٹرا ملا ہے، تو وہ اس میں سے وہ ہو گیا تھا۔ تو تین میں سے ڈیڑھ ڈیڑھ دے دو، یا دو میں سے ایک ایک کر دو، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری صورت میں مسئلہ عدد سہام سے بنے گا۔ دوسری صورت کیا تھی کہ ورثہ مختلف الجنس اور عہد الزوجین نہ ہو۔ ورثہ کیا ہو؟ مختلف الجنس ہو اور عہد الزوجین نہ ہو۔ مثال کے طور پہ بنت ہے اور بنت الابن ہے۔ اب ہم اس کو ذرا کرتے ہیں، ذرا مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے۔ بنت ہے، بنت الابن ہے، اور اس میں یاد رکھیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چاچا، کوئی اس طرح کے، اور چاچے کا لڑکا، دادا، فلاں، کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی ہو تو نصف ہوتا ہے، اور بنت الابن جب بیٹی کے ساتھ آتی تھی اس کو کیا ملتا؟ سدس ملتا تھا۔ نصف اور سدس جب آتے تھے نا تو مسئلہ 6 سے بنتا تھا۔ نصف اس کو دیں 3، سدس اس کو دیا 1، بھائی دو اور بچ رہے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ دو اب اور بھی بچ رہے ہیں، تو اب ان دو کو کیا کرنا ہے؟ اب انہی کے درمیان میں تقسیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بعض طلبا کو مسئلہ یہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں اچھا دو ہے نا تو کیا کرو، ٹھیک ہے ایسا کرو، اس کو 4 دے دو، اس کو 2 دے دو، اس کا ایک حصہ اس کو دے دو، ایک حصہ نہیں، زیادتی ہوگی۔ وہ جو دو بچے ہیں نا باقی، اگر وہ کیا کریں، ایک ہم اس کو دے دیں اور ایک اس کو دے دیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ کیوں زیادتی ہوگی؟ اس لیے زیادتی ہوگی کہ جناب علی اس کا حصہ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ 3 گنا تھا، اس کا حصہ اس کے مقابلے میں 3 گنا ہے، تو جو نیکسٹ جو ملنا چاہیے وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ جو حصہ جو آ رہا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سے وہ بھی 3 گنا ہونا چاہیے، کس کے مقابلے میں؟ بنت الابن کے مقابلے میں۔ تو وہ کتنا بنے گا؟ یعنی 2 میں سے نا ڈیڑھ، میں ابھی سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، 2 میں سے 1.5 جو ہے نا وہ اس کو ملنے چاہیے، اور پوائنٹ آدھا اشاریہ 0.5۔ کیوں؟ دیکھیں 1.5 کیا ہوتا ہے؟ 0.5 کا 3 گنا ہوتا ہے نا، 0.5 ملٹیپلائی بائی 3 1.5 بنتا ہے۔ آدھے کو 3 سے ملٹیپلائی کرو تو کیا بنتا ہے؟ 1.5 بنتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم کہیں گے اس کو 4.5 مل گئے، 4.5، اور اس کو 1.5 مل گیا، ایک طریقہ یہ ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ 4.5 اور 1.5 کرنا، یہ 6 اور اس طرح کے کام کرنا، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل کام ہے کہ یہ اس طرح کی پریشانیوں کا چکر کرو۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جناب آپ کیا کرو، جتنے عدد رؤوس ہیں، عدد رؤوس جتنے ہیں، جتنے سہام ہیں، عدد رؤوس نہیں، سہام جتنے ہیں انہی کے ثابت۔ اور سہام کتنے ہیں؟ 3 جمع 1 4، تو رد کس سے کر دو؟ 4 کر دو۔ ٹوٹلی کیا بناؤ؟ 4 حصے بناؤ، 3 اس کو دے دو اور 1 اس کو دے دو، نتیجہ وہی نکلے گا کہ 6 میں سے 4.5 اس کو مل رہے ہیں، اور 6 میں سے 1.5 اس کو مل رہا ہے، اور 4 میں سے اگر 3 اس کو مل رہے ہیں، 1 اس کو مل رہا ہے، نتیجہ وہی نکلے گا، کسی سے زیادتی نہیں ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی کے ساتھ زیادتی
نہیں ہو رہی. یہ جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں, مسئلہ سہام سے بنے گا. جب ورثہ مختلف الجنس ہو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, پھر سہام سے مسئلہ بنائیں گے اور آہد الزوجین نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی, یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے. ایک سوال آپ کے ذہن میں اٹھنا چاہیے کہ آپ کہیں گے استاد جی بات یہ ہے کہ یہ کیوں آپ عہد الزوجین کے چکر کیوں ڈالتے ہیں کہ عہد الزوجین نہ ہو. اس کی وجہ ہے, دیکھو رد جو ہوتا ہے نا وہ زوجین کو رد نہیں ہوتا, زوجین کے لیے رد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, زوجین کے اوپر رد نہیں ہوتا, زوجین کے علاوہ پہ رد ہوتا ہے. اگر زوجین خالی آ جائیں اور کوئی بھی نہ ہو اس میں سے, تو پھر اس صورت میں اگر بیت المال کا سسٹم بھی نہ ہو تو پھر وہ بہت جا کے بیت المال جو ہم نے پڑھا تھا نا بیت المال کی, وہ نہ ہو تو پھر خام کیا دیا جا سکتا ہے, میاں بیوی کو وہ دیا جا سکتا ہے, ورنہ وہ اپنا حصہ لیتے ہیں بس, اس کے علاوہ نہیں حصہ نہیں لیتے ہیں. اچھا جی, اب دیکھو تیسری صورت کیا آئے گی کہ ورثہ متحد الجنس ہو اور عہد الزوجین ہو. تو کہتے ہیں تیسری صورت میں مسئلہ عہد الزوجین کے فرض کے مخرج سے بنے گا. اس میں سے عہد الزوجین کو اس کا ورث دے کر باقی میں تقسیم کر دیں گے. اگر کسر و تصحیح کر لیں گے, تصحیح قاعدہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب ذرا اس کی مثالیں ہم ذرا دیکھیں گے. یہ تھوڑا سا اب پیچیدہ ہوتا جا رہی ہے بات جو ہے کہ عہد الزوجین ہے اور جو ہے نا ورثہ جو ہے نا متحد الجنس آ گئے ہیں, ورثہ متحد الجنس آ گئے. دیکھیں جی, پہلے اسی کو سمجھیں. یہاں پہ جو ہے کہ جناب میت ہے, زوج ہے اور ام ہے, تو ورثہ کیا ہے, متحد الجنس, ایک ہی ماں ہے بس, وہ متحد الجنس ہی ایک ہی ہے اس میں سے, اور کیا آ گیا, زوج آ گیا. تو پہلے آپ, ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں رد ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے. شروع سے یہ نہ ہو کہ آپ ہر جگہ پہلے رد لگا لیں اور ہوتا رد ہوتا ہی نہ ہو. تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوگا تو پھر ہم کدھر جائیں گے, پھر ہم جائیں گے اس کی طرف کہ جناب اب رد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, جو بھی سہام ہوگا, عادلہ ہوگا یا جو بھی بنے گا. تو میت ہے تو زوج کو کیا ملتا ہے, زوج اولاد نہ اس کو نصف ملتا ہے, اور کے اندر جو ہے نا وہ نہیں, نہ اولاد ہے اور نہ اخوہ حضرات زیادہ, اس کو کیا ملے گا, ثلث کل ملے گا. ثلث کل ملے گا. نصف اور ثلث کل آئے گا. مسئلہ کس سے بنتا ہے, 6 سے بنتا ہے. مسئلہ 6 سے بنا, نصف اس کو دیا, اس کو کتنے ملے, 3. ثلث کل کا کیا مطلب ہے, 6 میں سے 2 اس کو ملے, تو 3 جمع 2 کیا ہو رہے ہیں, 5 ہو رہے ہیں, 5. ٹھیک ہے نا. اب ایک حصہ کیا کرنا ہے, تقسیم کرنا ہے. جب ہم نے ایک حصہ تقسیم کرنا ہے نا اس کو, تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جناب علی ایک حصہ جب اس کو دینا ہے, وہ جو ایک بچ رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک, تو اب زوج بھی اور وہ, تو زوج کو رد ہو نہیں سکتا, تو زوج کو رد ہو نہیں سکتا. تو اس کے اندر آسان سی صورت کیا تھی کہ وہ جو ایک بچ گیا وہ کیا دے دو, وہ ماں کو دے دو. اس کے بھی کتنے ہو جائیں گے, 3 ہو جائیں گے. یہ کیا آ جائیں گے, 3 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ 3 بن جائے گا. نتیجہ یہ نکل رہے گا نا, نتیجہ کیا ہوگا, اس کے بھی 3, اس کے بھی 3. اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا, کیونکہ یہ ہر جگہ ایسا فٹ نہیں آئے گا, تو اس کا کیا کریں گے ہم کہتے ہیں کہ جناب علی کیا کرو کہ مسئلہ جو بناؤ نا وہ عہد الزوجین کے فرض کے مخرج سے بناؤ, اور وہ کیا ہے, نصف ہے. تو مسئلہ کس سے بناؤ, رد کر کے 2 لکھو, اور اب کیا کرو, 2 لکھ کر, ٹھیک ہے نا, ایک اس کو دے دو اور ایک اس کو دے دو. 2 لکھ کر ایک اس کو دے دو اور ایک اس کو دے دو. یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس, تو کیا کہتے ہیں جس میں مسئلہ فرض, اس میں سے عہد الزوجین کو اس کا فرض دے کر باقی مال ورثہ متعین تقسیم کر دیں گے. کسر تصحیح کر لیں گے. تصحیح کا قاعدہ آگے آ رہا ہے, ابھی ہم پڑھتے ہیں تصحیح کسے کہتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. ابھی یہ اس سے بات سمجھنا آئی ہو تو اگلے والے سے کچھ بات اور سمجھ میں آئے گی, پھر میں اس کو حل بھی کرتا ہوں. دیکھو میت ہے, زوج ہے اور 3 بنت ہیں. اب ہم نے کہا چلو جی میت ہے, زوج ہے اور 3 بنت ہیں, تو زوج کو کیا ملنا چاہیے, ربو. 3 بنات کو کیا ملے گا, ثلثان. ربو اور ثلثان سے مسئلہ جب کرتے ہیں تو مسئلہ کس سے بنتا ہے, 12 سے بنتا ہے. 12 سے بنا تو 12 میں سے کیا کرو, ربو دیا, اس کو کتنا ملے گا, 3, اور ثلثان اس کو کتنا ہوتا ہے, 8. 3 جمع 8 کیا آ گیا, 11 آ گیا. تو اب وہی جو ایک بچ رہا ہے اصل میں وہ 3 بنات کے درمیان تقسیم ہو جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہونا چاہیے, گویا کہ ہم یوں ہو گیا کہ خامن کو 3 ملا ہے اور ان کو کیا مل جائے گا, ان کو 9 حصے مل جائیں گے اس میں سے. تو 3 اور 9 جو ہے, بیٹھو. اچھا, تو 3 اور 1 ان کو کیا مل جائے گا, تو یہ 9 ہو جائیں گے.
اب اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ پہلے سے ہی روبو کے مخرج سے مسئلہ بنا دو، رد کر کے روبو کو کرو، روبو ایک دے دیا اور باقی تین کس کو دے دیں گے، تین بنات کو دے دیں گے، تو اس کا مسئلہ کیا ہو جائے گا، یہ حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ کتنی ہوگی، یہ اس طرح وہ بن جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں سے پھر آگے زوجہ آ گئی، اور زوجہ ہے اور کیا آ گئی، 5 بنات آ گئی. تو زوجہ کو آپ کو پتا ہے سمن ملے گا، سمن، اور بنات کو سلسان ملے گا. تو سمن سلسان 24 سے بنے گا. 24 میں سے کیا ملنا چاہیے، 3 اس کو ملنا چاہیے اور 16، تو 19 ہو گئے. 19 ہو گئے تو وہ 5 کے درمیان وہی کیا ہونے چاہیے، دوبارہ ان کے جو تھے وہ تقسیم ہو جانے چاہیے. 16 کی بجائے کہ ان کے کیا بن جانے چاہیے، 21 بن جانے چاہیے. یعنی 3 اس کے ہوں اور 21 کس کے ہوں، 5 بنات کے ہوں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کس سے بناؤ، رد بناؤ، سمن کے مخرج سے بناؤ 8، ایک اس کو دے دو، باقی کیا ہو جائیں گے، 7 ادھر ہو جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ تقسیم ہو جائے گا مسئلہ جو ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ 1 منٹ ذرا ٹھہریے گا، ذرا 1 منٹ جی. تو جناب اب کیا آ گیا جناب آپ کا، کہ یہ جو تھا نا، اسی کو جو ہے نا، اب اسی کو دیکھتے ہیں ذرا. یہ جو تھی نا اب مسئلے جو تھے، زوج 3 بنات، میں نے کہا تھا میں آپ کو ذرا ابھی وہ کرواتا ہوں، اس میں حل کرواتے ہیں کہ جناب کیسے ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھو، میت ہے، زوج ہے اور 3 بنت ہیں. وہ ہو نہیں سکتا نا، وہ حصے پورے بنیں گے نہیں، وہ پھر حصے بنیں گے نہیں، پرسنٹیج کم ہو جائے گی. پتہ ہے، بنات کا حصہ مارا جائے گا اس کے اندر سے. ان کی پرسنٹیج آپ دیکھو نا، 16 اگر آپ کیا کرتے ہو، 19 میں سے کیا کرتے ہو، 16/19 کرو، ذرا پرسنٹیج بناؤ ذرا. آپ یہ کہتے ہو کہ 16/19 کر لیتے اور اسی سے کر لیتے، ٹھیک ہے نا. اس کو 100 سے ملٹیپلائی کرو. 16 کس کا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے نا. 16 بیٹیوں کا حصہ ہے، 19 ٹوٹل اوور آل حصے بنا دیا. ہم نے کہا سیام سے مسئلہ بنا لو، ٹھیک ہے نا، سیام سے مسئلہ بنا لو اور 16 کر لو. تو 16/19 ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، ذرا اس کی پرسنٹیج نکالتے ہیں. 16، ابھی دیکھیے گا ذرا کیا فرق آتا ہے. 16 ڈیوائڈیڈ بائی 19، ٹھیک ہے نا، ملٹیپلائی بائی 100 آ جائے گا. تو 84.2 مطلب ہے بیٹیوں کا حصہ کیا بن رہا ہے، 84.2 بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جناب علی وہی، اب ان کو نا 5 حصے اور دے دو، 21/24 کر لو. وہ جو 5 حصے بقدر ہوئے تھے نا، 5 میں نے کہا ان کو واپس لوٹا دو، 5 ان کو لوٹا دو. 21 ڈیوائڈیڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی 100. اب یہ دیکھتے ہیں ذرا، 21 ڈیوائڈیڈ بائی 24، یہ کیا آ گیا، 0.87، 87.5% آ گیا نا. گڑبڑ ہو گئی نا، دیکھو. تو 5 بیٹیوں کا حصہ کیا بن رہا تھا جب رد ہو کے 87.5. اگر آپ مسئلہ 19 سے بناتے تو ان کا حصہ کیا ہو جاتا، کم ہو جانا تھا، یعنی خاون کو فائدہ ہو جانا تھا رد کے اندر. اس کو بھی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی فائدہ اٹھا لیا اس میں سے، اس وجہ سے. اب آپ کہیں گے استاد جی ہم نے تو 21 سے نہیں بنایا، ہم نے تو 3 اور 1 سے بنایا. بات ایک ہی ہے، 7، ٹھیک ہے نا. وہ ایک ہی نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ کیا کرتے ہو کہ جناب علی بیٹیوں کا حصہ کتنا تھا، 3 تھا، ٹھیک ہے نا، 3/4، ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے 100 کرو گے تو وہ بھی کیا آئے گا، وہ بھی اس طرح ہی وہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ جائے گا، تو وہ بھی اس طرح بھی ہم کرتے ہیں. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جو حصے بھی بناتا ہوں نا میں، ابھی آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں، ذرا دیکھنا ذرا ابھی کیسے ہوتے ہیں. تو بھی میں بتا رہا ہوں، میت ہے، زوج ہے، عورت کیا ہیں، یہ 3 بنات ہیں یا 2 بنت ہیں. چلو 3 بنات بنا لو، 3 بنات بنا لو. زوج کو کیا ملنا چاہیے، ربو. ان کو کیا ملنا چاہیے، ثلثان. ربو اور ثلثان سے مخرج کیا بنے گا، 12 سے بنے گا. ربو 1 دے دو، 1 دے دو. ثلثان کا مطلب کیا ہے، 12 کا کیا آئے گا، 8. تو 1 × 8 کیا آ رہے ہیں، 9 آ رہے ہیں. 3 کیا ہو رہے ہیں، 3 پھر بھی بچ رہے ہیں، 3 پھر بچ رہے ہیں. تو وہ کیا ملنا چاہیے، گویا 3 انہی کو جانے چاہیے. 3 جو ہے کیا ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو ہاں روبو نہیں، اچھا روبو غلط ہو گیا، روبو کیا آ گیا، 3 آ گیا نا، غلط ہو گیا، روبو 3 ہو گیا. 3 اور 8 کیا آ گیا، 11 ہو گیا نا. 3 روبو ہو گیا، 8 11.
تو ایک حصہ اس کو بھی چلا جائے تو یہ 9 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, 9 ہونا چاہیے, وہی جو ایک حصہ بچا ہے وہ اسی کو جانا چاہیے. دیکھو پرسنٹیج وہی رہے گی. اب میں کیا کرتا ہوں, 9/12 بیٹیوں کا حصہ صرف دیکھ رہا ہوں, 9/12 ملٹیپلائی بائی 100. یہ دیکھنا ہے, سمجھنا ہے اچھا اس چیز کو, ذرا میتھمیٹکس آ رہا ہے. 9/12 ڈیوائڈیڈ بائی کیا آ جائے گا, 100. یہ کیا آ گیا, 9/12 تو کیا آ جائے گا, 75% آ گیا. بیٹیوں کو 75% مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور خاوند کا کیا ہے, 25% ہے. ٹھیک ہے, یہ تو تھا, یہ تو عام طریقہ تھا نا کہ وہ جو ایک بچہ تھا اس کو دے دیا. ہمیں جو سراجی کے اندر آسانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جناب علی یہ جو یہ مسئلہ, یہ 12 اشارہ کے جو تم چکر کر رہے ہو نا, یہ چکر چھوڑو, یہ 12 کے, اور اس میں سے کیا کرو, زوج کا کیا آیا تھا, زوج کا مخرج کیا بنا تھا, روبو بنا تھا, روبو. ٹھیک ہے نا, زوج کا مخرج کیا تھا, روبو تھا. روبو کا کیا ہوتا ہے, روبو, یہ روبو تھا. تو سیدھا سیدھا کیا کرو, جب ورثہ متحد الجنسوں اور عدد الزوجین تو رد کر کے نا صرف اسی کے مخرج سے بنا دو مسئلہ, 4. اس میں سے اس کو دے دو, یہ 1 دے دو, اور باقی جو بچے ان کو دے دو, 3. ٹھیک ہے نا, اب یہی حساب ہو جائے گا کہ بیٹیوں کا کیا ہے, 3 حصے ہیں, ٹوٹل کیا ہے, 4 ہیں. تو دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے, 3/4 ملٹیپلائی بائی 100, 75%. نتیجہ وہی رہ رہا ہے. تو اس لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے مسئلے کو آسان بنا دیا. ہم نے کہا بھائی اسی کے مخرج سے ڈائریکٹ کیا کر دو, روبو سے بناؤ, 4 ہو گیا, اور کیا کرو, اس کو 1 مل گیا, اس کو باقی 3 مل جائیں گے. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا اس طرح کا. ٹھیک ہے نا. چلو آگے دیکھتے ہیں ذرا. سوچا آ گئی ہے, اور مثال کے طور پہ جی 2 بیٹیاں آ گئی ہیں, 2 بنات آ گئی ہیں. چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں, یا 3 بنات کر لو, 3 بنات آ گئی ہیں. زوجہ, سمن, سلسان. وہی ہے نا, وہی حساب تو وہی رہتا ہے, میں نے بتایا نا وہی حساب رہتا ہے کہ اس میں سے ایک, اس میں یہ تھا کہ آپ کیا کرو, اس کو ایک کو اس کو پکڑاؤ اور اس طرح کر کے. تو آپ کیا کرتے ہو, سیدھا یہ جو ہے انہوں نے بس سراجی میں پرانے طریقہ کار کے مطابق کیا ہوتا تھا, وہ کہتے ہیں جناب نتیجہ وہی نکلتا ہے, تو خاوند کے مخرج سے مسئلہ بنا دو. اچھا, اب ڈائریکٹ آپ نے یہاں پہ یہ نہیں کرنا کہ سمن اور سلسان میں سے آپ ڈائریکٹ سمن سے نہ مسئلہ بناؤ. بچوں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ عادلہ ہے یا جو ہے یہ کیا ہے, ناقصہ ہے, کیا چیز وہ بن رہی ہے, اول ہوگا, رد ہوگا, کیا چیز ہوگی. تو پہلے سمن اور سلسان کا مخرج بنایا, تو ہم نے کہا کہ 8 اور سلسان میں سے مسئلہ 24 سے بنا. سمن دیا تو اس کو 3 بنے, سلسان دیا تو وہی 16 آ گئے. یہ 19 بن رہے ہیں, 19 بن رہے ہیں. تو آج طریقہ کار کیا ہے کہ اس کو کیا کرو, وہ جو 5 باقی بچ رہے ہیں نا, اسی کو ڈائریکٹ دے دو بس. یہ کیا آ جائے گا, 21 آ جائیں گے اور 3 آ جائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے, آسان تو یہی طریقہ ہے, اس کو کیا کر دو اس میں سے. لیکن سراجی والا کیا کریں گے, وہ کہیں گے جناب علی کیا کرو, رد کرو, اور مسئلہ کس سے بناؤ, اس کے مخرج سے بنا دو. اس کو مٹا دینا, اس کو مٹا دینا. اچھا, اس کو مٹا دو, رد کر کے ہاں مجھے سائن کروا لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے, یہ کیا آ گیا, سمن آ گیا. سمن سے مسئلہ بناؤ تو ڈائریکٹ کیسے بناؤ, سمن سے مسئلہ بناؤ تو مسئلہ 8 سے بناؤ. 1 اس کو دے دو, 7 ان کو دے دو, نتیجہ وہی رہے گا. 7/8 ملٹیپلائی بائی 100. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ 21/24 ملٹیپلائی بائی 100 ہے. سمجھ رہے نا, 3 7 21 ہوتا ہے, 3 8 24, 7/8 ملٹیپلائی بائی, نتیجہ وہی نکلنا ہے, تو وہ پرسنٹیج وہی رہے گی. تو یہ کیا ہوگا اس طریقے سے, یہ کیا تھا, یہ تیسرا وہ تھا کہ جب کیا ہو, ورثہ متحد الجنس ہو اور عہد الزوجین موجود ہو, ورثہ متحد الجنس ہو اور عہد الزوجین موجود ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح یہ ہو گیا. اب آتے ہیں جناب جو خطرناک مارکت الآراء جو مسئلہ آ رہا ہے, وہ بھی اس میں تھوڑی سی ذرا پیچیدگی ہو جاتی طلبا کو. اگرچہ وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن پھر بھی طلبا تھوڑے سے ذرا پریشان ہو جاتے ہیں. چوتھی صورت میں, یعنی ورثہ مختلف الجنسوں اور عہد الزوجین موجود ہو. اچھا, تو 2 کام کرنے ہوتے ہیں. ورثہ کیا ہو, مختلف الجنسوں اور عہد الزوجین موجود ہو, 2 کام کرتے ہیں, مسئلہ بنانا اور ضرب دینا. پھر ان میں سے ہر ایک کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. مسئلہ بنانے میں 2 مرحلے ہیں کہ عہد الزوجین کا مسئلہ,
ठीक है ना, उनके फर्ज के मखरज से बनाकर उनको अपने मसले से साम दिया जाए, फिर मसला उनके सामने बताऊं उनको मसला से साम दिया जाए। मसला 84 का, पेज नंबर 84 का क्या था, हाशिया पढ़ाऊं 84 का हाशिया जो है। चलें 84 का हाशिया पहले देख लें इसी सूरत में कि अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से मसला बनेगा ना। अभी हमने कहा कि जी जब तीसरी सूरत के अंदर, तीसरी सूरत में क्या होगा कि आप क्या होगा अहदुज़्ज़ौजैन के फर्ज के मखरज से बनेगा। अहदुज़्ज़ौजैन के फुरूज क्या हो सकते हैं, निसफ, रुबू और सुमन है ना, निसफ, रुबू और सुमन हो सकते हैं। इनके मखारिज 2, 4 और 8 हैं, लिहाजा तीसरी सूरत में रद हमेशा इन तीन आदाद में से एक एक से होगा। देखो ये तो आपको पक्का पता है कि खामन को या निसफ मिलता है या रुबू मिलता है या बीवी को रुबू मिलता है या सुमन मिलता है। तो मजारी बात है 2 या 4 या 8 से मसला बनेगा। इतनी तीन मिसालें दी हैं साहिब किताब में, फरमाया कि अच्छा जी, अच्छा जी, फर्ज मल्ला युरद्दु अलैहि मिन अकल मखारिजी, कि जी तुम उसको जो है ना दे दो जिसका वो नहीं, सवाल पैदा हो कि आदो ज़ौजैन का फर्ज बैत एक ही होगा, लिहाजा मखरज भी एक ही होगा, इसमें अकल या अक्सर मुतसवर नहीं। तो मिन अकल मखारिज क्या मतलब है, इसका जवाब है फर्ज जब अकेला उसका सिर्फ एक मखरज होता है, तो इसका उसका कई मखारिज होते हैं, जैसे निस्क जब अकेला उसका मखरज 2 है, ये निस्क का अकल मखरज है। ये असल में इन्होंने उसका वो दिया हुआ है या उसकी है, इसकी खैर है, इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको सराजी नहीं पढ़ा रहा। ये एक और एक बहस है, मुझे सराजी खोलनी पड़ेगी फिर आपको बताने के लिए कि सराजी में वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं। तो अभी आप पहले ये देखें, उसके बाद फिर हाशिया समझा दूंगा इंशाल्लाह, बाद में समझा दूंगा। लेकिन क्योंकि कि वो असल में इश्काल होता है वहां पे कि जनाब अकल मखरज की क्यों बात कर रहे हैं, वो तो एक ही आएगा, इसमें से निसफ आएगा या रुबू आएगा या सुमन आएगा, तो अकल मखारिज के लफ्ज क्यों कहते हैं, और अकल का लफ्ज इसमें तफजील का लफ्ज है। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अदल होगा, रद्द नहीं, उसका क्या मतलब है, अदल का क्या मतलब है, कहाँ पे आ गया अदल, आ गया रद्द नहीं होगा। अदद सिहाम, इस सूरत में मसला हमेशा 6 से बनेगा, ये क्या था, इस सूरत में मसला अदद सिहाम से बनेगा, ये जो अदद सिहाम ये 3 और 1 4, तो कहते हैं अदद सिहाम उस सूरत में मसला हमेशा 6 से बनेगा, और रद्द इन चार आदाद में से एक से होगा, 2, 3, 4 और 5 एक से नहीं हो सकता क्योंकि वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हैं, और 6 से भी नहीं क्योंकि फिर अदल हो जाएगा, क्योंकि अगर चीज 6 बन जाए, अगर ये 6 बन जाए तो मसला भी 6 से है, और रद्द भी किस पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, तो फिर तो क्या हो गया, आदिला बन गया ना मसला, फिर तो रद्द का रहेगा ही नहीं। रद्द का तो ये मतलब है कि 6 रोटियां बंदे 5 हैं, ये बंदे 2 हैं, या बंदे 3 हैं, या बंदे 4 हैं, या बंदे 5 हैं। ठीक है ना, अगर तो बंदे क्या हो गए, 6 हो गए, तो फिर मसला रद्द वाला तो बनता ही नहीं है, 6 रोटियां 6 बंदे, तो फिर तो क्या हुआ, मसला आदिला बन गया ना, वो मसला आदिला बन जाता है फिर उस सूरत में, फिर उसको हम ये कहते हैं कि हम ये क्या है, आदिला है, ये तो रद्द है ही नहीं है। तो उन्होंने आपको सिर्फ एक वो बताया है कि देखो 6 का रद्द या तो 2 से हो सकता है, या 3 से हो सकता है, या 4 से हो सकता है, या 5 से हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता उसमें से। और ये देखें ये सारी 2, 3, 4, 5, 5, 5 आ रहा है, छठा नहीं है, क्योंकि अगर छठा होगा तो फिर तो वो रद्द रहता ही नहीं है। 6 रोटियां 6 बंदे, फिर तो मसला ही क्या है, आदिला बन गया, ये मतलब है उसमें। अच्छा जी, देखिए जी, तो चौथी सूरत क्या आ गई, यानी वर्षा मुख्तलिफुल जिन्स और अदद मौजूद हो, तो 2 काम करने होते हैं, मसला बनाना और ज़रब देना। फिर उनमें से हर एक में 2 मरहले होते हैं। मसला बनाने में 2 मरहले ये हैं कि अहद ज़ौजैन का मसला उनके फ़र्ज के मखरज से बनाकर उनको अपने मसला से साम दिया जाए, और वर्षा मुतजिन का मसला उनके शाम के तबाश में बनाकर अपने मसले से साम दिया जाए। तो 2 मसले बनाने पड़ेंगे आपको जब वरसा मुख्तलिफुल जिन्स हों और अहद ज़ौजैन मौजूद हों। तो अहद ज़ौजैन का मसला इलादा बनेगा, और मुख्तलिफ जिन्स का मसला जो है वो इलादा बनाया जाएगा, पहला काम ये करना है। दूसरा मसला क्या होता है, ज़र्ब देनी होती है। ठीक है ना, दूसरा मसला क्या होती है, ज़र्ब। ज़र्ब का पहला मरहला ये है कि वर्षा मुख्तलिफ जिन्स के सिहाम को जमा करके अहद ज़ौजैन के सहाम और उसके मसला में ज़र्ब दें, ये पहला मरला जो है कि 2 ज़रबों में मुश्तमिल है। दूसरा मरला ये कि अहद ज़ौजैन के मसला में से आदो ज़ौजैन को साम देकर जो बाकी बचा था उसको वर्षा मुख्तलिफ जिन्स में से हर एक के साम के साथ ज़रब दिए जाए, हर एक के साथ मालूम होता चलेगा, आखिर में तमाम वर्षा के साम को जमा करके पड़ताल करें, मुझे तस्दीक करके। ये देखें ज़रा, ये पेचीदा मसला है, ज़रा आप देखिएगा ज़रा आप, होता क्या है। पहले मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करूंगा, फिर उससे जो है ना ये बात समझ में आएगी। जनाब अली पहले देखो करते क्या है, मैयत है एक, और औरत फौत हुई, उसका खामद है, उख्त खैफी है और उम्मुल उम है। अच्छा जब जौज होता है ना, जौज औलाद ना होता, आपको पता है इसको क्या मिलता है, निसफ मिलता है।
उख्ते खैफी को आपको पता है एक है सुदुस, और उम्मुल उम्म को क्या मिलता है, सुदुस मिलता है। तो पहले आपने किया निसफ सुदुस, सुदुस का मसला बनाया, मसला बना जी 6 से, आपको पता है निसफ आ गया, सुदुस निसफ 6 से बना। जब 6 से बना तो इसको आपने जब दिया, उसमें से निसफ दिया, तो आपको पता है इसको कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। इसको सुदुस मिला, इसको कितना मिल जाएगा, इसको 1 मिल जाएगा। और उमुल उम को सुदुस मिला तो इसको 1 मिल गया। अब जरा इन सबको ऐड करो, 3 जमा 1 जमा 1, टोटल कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 5 क्या बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, वरसा क्या है, मुख्तलिफुल जिन्स का मसला 5 से बन रहा है। अब वही एक क्या होना है, इन दोनों के दरमियान में तकसीम होना है वो जो है, क्योंकि इसको रद्द नहीं होना। इधर तो दोनों का हिस्सा बराबर था, चलो इधर तो मसला क्या आ जाएगा, वो तो ठीक है, इसमें तो आप कर सकते हो, इसमें जो है वो हो सकता है। लेकिन जब हिस्से बराबर नहीं होगा, किसी का हिस्सा ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो रद्द भी उसी हिसाब से होगा ना, जिसका जितना हिस्सा बनता था उसी परसेंटेज से उसको जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जनाबी अली आपने कहा इसमें तो रद्द हो रहा है, जब रद्द हो रहा है तो अब हमने देखा कि ये कौन सी सूरत बन रही है, चौथी सूरत बन रही है कि आदुस ज़ौजैन है और वर्सा मुख्तलिफुल जिन्स है। अब हमें 2 काम करने हैं। 2 काम क्या करने हैं बच्चों, मैं आप समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। इसको इलादा कर लो, इसको इलादा कर लो, इसको इलादा कर लो और इसको इलादा कर लो। ज़ौज इलादा हो गया और ये इलादा हो गया। ज़ौज का गोया ज़ौज अकेला ही है, तो ज़ौज का मखरज क्या होता है, निसफ 2 है ना, तो इसका मखरज क्या बनेगा, 2 से बनेगा। तो रद्द करके हमने क्या कर दिया, मसला किससे बना दिया, 2 से बना दिया। हमने कहा मसला किससे बन गया, 2 से। 2 में से 1 किसको दे दिया, इसको दे दिया। 1 को साइड पे लिख लो, यूं मैंने ऊपर ये लिख दिया, ये एक साइड पे होगा, 2 में से 1 इधर। अच्छा, इनका और इनका आपस में देखो, इन दोनों का मसला क्या था, सुदुस से था, सुदुस था। तो सुदुस आ जाए तो मसला किससे बनता है, 6 से बनता है। 6 से बनाओ, 1 इसको दे दो, 1 इसको दे दो, कितने हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है ना, 4 क्या इधर से बच गया, 4 इधर से बच गया। तो ये पहला काम हमने कर लिया कि दोनों का मसला इलादा इलादा हमने बना लिया। पहला काम क्या कर दिया कि आदुस ज़ौजैन का मसला इलादा बनाया और मुख्तलिफुल जिन्स का मसला इलादा बनाया। ठीक है, तो जब हमने इनको ऐड किया तो ये कितने बन रहे हैं, ये 2 बन रहे हैं। सिहाम जो है टोटल इनके सिहाम कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब अगला काम क्या करना है आपने कि इन सिहाम को ऐड करना है, 1 जमा 1 2 हुआ। इन सिहाम को ऐड करने के बाद इस सिहाम को इसके मखरज से भी क्या करना है, जरब देना है। ये 2 था ना, 2 जो बना मसले से, इससे भी जरब दो और इसके इस हिस्से से भी जरब दो जो इसको हिस्सा मिला था। तो 2 ज़रबे 2 किया तो मसला क्या बन गया, 4 बन गया। मसला क्या बन गया, 4 बन गया। और उसमें से क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, और जो जो 2 आया था उसको इससे भी जरब दिया, तो खामन के साथ जरब दिया तो वो क्या आया, वो भी 2 हो गया। तो मसला 4 से बन रहा है, खामन को कितने मिल रहे हैं, उसमें से 2 मिल रहे हैं। खामन को कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अच्छा, अब जो बकिया था ना, इसको जब हमने 2 से मसला बनाया था, 1 इसको दे दिया था, 1 इसको दे दिया था, तो 1 बच गया था जो मैंने इधर रखा था। इसको क्या करना है, जाके इनके साथ जरब देनी है, जो मसला इनका बना था, 1 और 1। ये क्या रहा, 1 और 1, तो ये 2 हो गया। इन सबको ऐड करो, 2 जमा 1 तो क्या बनेगा, 4 से बनेगा मसला जो है। अभी जरा दोबारा देखिएगा, मैं जरा समझाऊंगा तब बात समझ में आएगी। ज़ौज उख्ते खैफी और उम्मुल उम। मैयत है, ज़ौज है, ठीक हो गया। ज़ौज को क्या मिल रहा है, निसफ, इसको सुदस, इसको सुदस। मसला 6 से बना, 3 इसको दिया, 1 इसको दिया, 1 इसको दिया, तो टोटल तो 5 हिस्से बन रहे हैं। और मसला 6 से था, इसका मतलब इसमें रद्द होगा। तो जब रद्द देखा तो कौन सूरत, चौथी सूरत है। तो हमने कहा कि जनाबी अली ये ऐसे है जैसा कि आप एक इलादा से वो मसला है हमारे पास, इलादा से मसला आ रहा है गोया के। ठीक है ना, इलादा से मसला आ गया। अभी देखो जरा, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यूं कर रहा हूँ, ऐसे जैसे कि क्या है, ये है
زوج ہے بس. اور ادھر دیکھو میت ہے, اخت خیفی ہے اور ام العلوم. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں نے اب دو میتیں بنا دی ہیں, گویا کہ علادہ کر دیا. زوج ہے اس کو کیا ملتا ہے؟ نصف ملتا ہے. تو اس کا مخرج جب نصف ہے تو کس میں بنے گا؟ 2 بنے گا, اس کو 1 ملے گا. تو 1 اس کا کیا کرو سمجھو, یہ ہم نے محفوظ کر لیا سائڈ پہ. اخت خیفی اور ام العلوم تو سدس سدس ملتا ہے نا ان کو, سدس سدس دونوں کو. ام العلوم کو مسئلہ کیسے بنے گا اس کا مسئلہ 6 سے بنے گا. 1 اس کو مل 1 اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو سیام کو اگر ایڈ کرو تو کیا بن رہے ہیں؟ 2 ہو رہے ہیں. باقی 4 کیا ہو گئے ہیں؟ وہ ادھر ادھر ہو گیا, اس کو چھوڑ دو, اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. باقی جو 4 ہیں, اب اگلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہم نے مسئلے بنا دیے ہیں. اب یہ ہے کہ ان کے سہام کو ایڈ کرو, مختلف جس کے سہام کو. تو 1 جمع 1 2 بن رہا ہے. اس کو اب کیا کرنا ہے؟ یہ جو 1 جمع 1 آ رہا تھا 2 جو ہے, اس 2 کو کیا کرنا ہے؟ اس 2 کو, یہ جو 2 تھا یہ 2 بن گیا, میں نے آپ کو بتا دیا یہ 2 ہو گیا. اب اس کو آپ نے 2 کام کرنے ہیں, زوج کے مسئلے میں بھی ضرب دینا ہے اور زوج کے حصے میں بھی ضرب دینا ہے. تو جب 2 کو 2 سے ضرب دیا تو یہ رد تھا, تو یہ کیا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا. جب 2 کو 1 سے ضرب دیا تو اب اس کا کیا ہو گیا؟ 1 بچ گیا, 2 بن گیا 2. تو 4 میں سے 2 تو یہ ہو گئے ہیں, باقی کیا بچ رہے ہیں؟ باقی بھی تو ابھی حصے بچ رہے ہیں, 2 حصے بچ رہے ہیں. تو وہ کیا کرو, باقی جو بچ گئے ہیں وہ ان کے درمیان تقسیم کر دو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب وہ 2 کیسے تقسیم کرنا ہے؟ ویسے تقسیم کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ 2 ادھر آ گئے نا, 2 4 ادھر آ گیا, 2 ادھر آ گیا. ٹھیک ہے, 2 ادھر آنے ہیں. اب وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جانچ پڑتال کیسے ہوگی کہ جناب یہ جو مسئلہ تھا نا, اس کا جو مسئلہ تھا, یہ جو اس کا جو ماں بقیہ تھا, ماں بقیہ جو 1 بچا ہوا تھا, اس کو ضرب دینی ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. اس کو ضرب دینی ہے کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ. تو کیا بن گیا؟ وہ 2 بن گیا, تو 4 کے ساتھ آ جائے گا. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی, خیر ابھی آگے مگر اگلی مثال سے اور زیادہ سمجھ آئے گی. اگلی مثال سے دیکھو, زوج ہے, بنت اور بنت الابن ہے. اس کو میں بناتا ہوں ذرا. زوج بنت الابن, زوج کو کیا ملے گا؟ ربع. بنت کو کیا ملے گا؟ نصف. اور بنت الابن کو کیا ملے گا؟ سدس. ایسا ہی ہے. ربع اور نصف آ جائے, مسئلہ کس سے بنے گا؟ 12 سے بنے گا. 12 میں سے جب ربع اس کو ملا تو اس کو کیا ملا؟ 3 ملا. اس کو نصف ملا, اس کو کیا ملا؟ 6 ملا. اس کو سدس ملا, اس کو ملا 2 ملا. تو 3, تو یہ 11 بن رہے ہیں ٹوٹل. اس کا مطلب ہے رد ہوگا. جب رد ہوگا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے کہا کہ جناب علی کھاتا کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا. اس کا مطلب ہے زوج کا مسئلہ علادہ بناؤ, باقیوں کا مسئلہ علادہ بناؤ. تو زوج کا جب ربع تھا نا, تو ربع کا آپ کو پتا ہے ربع کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے بنے گا. رد لکھ کے 4 سے بناؤ, اس کو 1 دے دو, 1 دے دو. باقی اس کا جو 4 میں سے 1 اس اور آ گیا, تو باقی کتنے بچ گئے؟ 3 بچ گئے. تو سائڈ لائن لگا دو اس کو. زوج کا جو ماں بقیہ تھا اس کو سائڈ لائن لگا دو 3. اچھا جی, اب ان کا مسئلہ علادہ بناؤ, بنت اور بنت الابن. بنت کو نصف اور بنت الابن کو کیا تھا؟ سدس. مسئلہ کیسے بنے گا؟ 6 سے بنے گا. تو 6 کا آدھا دو گے تو کیا ملے گا؟ نصف. اس کو 3 ملے گا. اور یہ کیا تھا؟ سدس تھا. سدس 6 تو 1 ہوا. اب کیا ہو گیا؟ 3 جمع 1, یہ کیا آگے؟ سہام آگے 4. یہ جو 4 آ رہے ہیں نا, یہ 4, اس 4 کو, ان کے جو حصے تھے, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس 4 کو کیا کرنا ہے؟ 4 کو اٹھا کے, یہ جو 4 آ رہا ہے اس کو اٹھا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ خاوند کے مسئلے سے بھی ضرب دینی ہے, وہ جو 4 سے بنا تھا 4 سے, اس سے بھی ضرب دینی ہے. اور اسی 4 کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خاوند کے حصے سے بھی کیا کرنی ہے؟ ضرب دینی ہے. تو جب 4 کو 4 سے ضرب دیا تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ یہ 16 بن گیا, 16. اور 4 کو جب ربع سے مسئلہ دیا تو یہ کیا آ گیا؟ 4 ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اگلا کام یہ کرنا ہے کہ جناب جو ماں بقیہ تھا, اس کا خاوند کا جو ماں بقیہ تھا 3, اس کو اٹھا کے کرنا ہے بنت, اور بنت الابن کی اس کا ضرب دینی ہے. تو 3 کو جب 3 سے آپ نے ضرب دی تو یہ کیا بنے گا؟ 9. اور 3 کو جب آپ نے کیا کیا ہے؟ 1 سے ضرب دی تو یہ کیا آئے گا؟ 3. تو اب ان کو ایڈ کرو, 3 جمع 3 9 جمع 3 12 اور 4 16. تو یہ آ گیا نا 16 سے مسئلہ بن گیا. تو اس طریقے سے کیا بنے گا؟ یہ وہ ہوگا کہ جب ورثہ مختلف الجنس ہوں گے تو آپ نے خاوند کا علادہ مسئلہ بنانا ہے, اور جو دوسرے مختلف الجنس ان کا مسئلہ علادہ بنانا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جی مختلف الجنس کے سہام کو پھر آپ نے
خامند کے مسئلے سے بھی ضرب دینی ہے اور اس کے حصے سے بھی ضرب دینی ہے، سہام سے بھی ضرب دینی ہے، اور اس کے جو مابقیہ تھے ان کو کیا کرنا ہے، ضرب دینا ہے آپ نے ان کے ساتھ. تو یہ اس طریقے سے مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا جی. پتہ نہیں اب سمجھ آئی یا نہیں ہے، لیکن آج اس کو کریں ذرا بیٹھ کے.